کا غم نجات ہے حیات ہے، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، سب کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، نعرہ حیدری آواز بلند سلام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان، وكرمنا وفضلنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان، وهو أحسن الخالقين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين والمجرمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو الأحرار حسين بن علي عليه الصلاة والسلام: إنا نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، واليزيد شارب الخمر معلن بالفسق، قاتل النفس المحترمة، مثلي لا يبايع مثله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سامعین محترم، عزاداران آبا عبداللہ الحسین، خدا آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ یہ فرش عزا کوئی معمولی فرش عزا نہیں ہے، یہاں ائمہ علیہ السلام معصومین حضرت زہرہ تشریف لاتی ہیں۔ یہ فرش عزا جس میں فرشتے آنے کے لیے تمنا کرتے ہیں۔ سلام ہو آپ کے جذبوں کو، سلام ہو آپ کی محبتوں کو، سلام ہو آپ کے اس اجر رسالت کو ادا کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، زہرہ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ فرش عزا اس میں فرشتے آنے کے لیے تمنا کرتے ہیں۔ مختصر ایک روایت کی طرف اشارہ کروں، فرشتے اس فرش عزا میں آنے کے بعد جب یہ فرش عزا ختم ہوتی تو جنت آسمان پہ جاتے ہیں، دوسرے فرشتے بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں: آج تم سے ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، کبھی ہم نے ایسی خوشبو محسوس نہیں کی۔ وہ فرشتے کہتے ہیں: ہم ایسی مجلس میں گئے تھے جہاں محمد و آل محمد کا ذکر ہو رہا تھا، حسین کا ذکر ہو رہا تھا، آل حسین کا ذکر ہو رہا تھا، ان مجلسوں کی برکت سے یہ خوشبو ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ وہ فرشتے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں: ہمیں بھی وہاں لے کے چلے۔ تو وہ کہتے ہیں: مدہ کل عہد الی منزلہ، وہ مجلس تو ختم ہو گئی ہے، وہ عزادار تو گھروں کو پلٹ کے چلے گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں: نہیں، وہ مکان، وہ جگہ تو، وہ فرش عزا تو ہے، ہمیں وہاں لے کے چلو۔
خدا کی قسم وہ فرشتے خدا کی بارگاہ میں دعا کر کے دوسرے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں. مجلس تو ختم ہو گئی ہے, عزاداران تو اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں, یہ در و دیوار سے اپنے وہ متبرک جو پر ہیں وہ ملتے ہیں اور پر لگاتے ہیں تاکہ اس سے وہ خوشبو حاصل کریں, اور وہ تمنا کرتے کاش یہ مجلس ختم نہ ہوتی اور ہم پہنچتے. تو یہ مجلس عزا, یہ فرش عزا معمولی نہیں ہے, اور اس تپتی گرمی میں اور کتنے ٹائم سے آپ بیٹھے ہوئے, یہ دلیل ہے کہ آپ کی محبت اور ولا اہل بیت کے ساتھ کتنی ہے. اور اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. میرے مظلوم میرے نواسے کی شہادت سے مومنین کے دل میں ایسی حرارت پیدا ہوگی, محبت کی ایسی حرارت پیدا ہوگی, لن تبرد ابدا, ہرگز وہ خاموش نہیں ہوگی, ہرگز اس میں کمی نہیں آئے گی, بلکہ ہر سال اس میں اضافہ ہوگا. سامعین محترم, میں اختصار کرتا ہوں کیونکہ اسپیکر بھی نہیں ہے, انتہائی اختصار. مولا آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا کرے, مولا آپ کی اس بیٹھنے کو عبادت قرار دے, اور اس کا اجر کوئی نہیں دے سکتا. حسین کی ماں زہرا آپ کو اس کا اجر دے, اور اس فرش عزا کو بچھانے میں اس کو منظم طریقے سے چلانے والے جو بانیان ہیں ان کو اجر عظیم عطا کرے. ہم اور آپ کو بھی اس اجر اور اس عبادت حاصل کرنے کی سعادت انہوں نے بخشی. حسین مظلوم کربلا نے یزید کا تعارف بھی کیا ہے اور اپنی معرفت بھی کروائی ہے. حسین مظلوم کربلا جب مدینے سے نکل رہے تھے تو اس لعین ولید سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا, ولید تم مجھ سے بیعت لے رہے ہو, جانتے ہو ہم کون ہیں؟ انا, تاکید کے ساتھ, انا نحن اہل بیت النبوہ, ہم اہل بیت کے نبوت ہیں, اور رسالت کے خاندان سے ہیں, ہم اہل بیت نبوت ہیں, ہم اہل بیت رسالت ہیں, اور مختلف الملائکہ, اور ہمارے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہوتا ہے, اور تم جس کی طرف بلا رہے ہو, جس کی بیعت طلب کر رہے ہو, جانتے ہو کون ہے؟ والیزید شارب الخمری, وہ کھل کے سرعام شراب پیتا ہے, معلن بالفسقی, فسق و فجور انجام دیتا ہے, وقاتل النفس المحترمہ, اس کے پاس کسی انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, خون بہاتا ہے, حالانکہ ایک بندے کا خون بہانا کل انسانیت کے قتل کے برابر ہے حکم قرآن کے مطابق. اس لعین کے سامنے کسی بھی انسان کی کوئی احترام نہیں ہے, اسے مرنا, اس کو مارنا, اس کو قتل کرنا, اس کے لیے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اور اس کی پوری تاریخ پڑھو, وہ 3 سے 3.5 سال تک حکومت میں برسر اقتدار رہا ہے. اس نے پہلا سال اس لعین نے کربلا کا وہ فاجعہ وقوع بتایا, اور کربلا کا واقعہ جس میں نہ بوڑھوں پر رحم کیا گیا, نہ بچوں پر رحم کیا گیا, نہ عورتوں پر رحم کیا گیا, نواسہ رسول جو رسول کا نواسہ تھا اور جو شہزادیاں تھیں ان کو کربلا سے کوفہ سے شام تک اسیر کر کے لے کے گیا. اس کا پہلا اس لعین کا جو کارنامہ تھا, یزید پر کیوں لعنت بھیجتے ہم, کیوں یزید پر لعنت بھیجتے ہیں؟ رسول اللہ کے فرزند ابا عبداللہ الحسین نے اس کے معرفی کی تھی, قاتل النفس المحترمہ. یہ قاتل نفس محترمہ ہے. 61 ہجری میں اتنے ظلم کے پہاڑ ڈھائے. اس کے بعد دوسرے سال میں اس نے مدینہ المنورہ پر حملہ کیا. حسین ابن نمیر کے ذریعے, یہ کمانڈر تھا, یہ اس کا فوج کا سپہ سالار تھا, اس کو حکم تھا سارے مدینہ میں قتل عام کرو. اس لعین نے اتنا قتل عام کیا, 10,000 صحابہ اور تابعین کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. آج بھی 10,000 کی تعداد ایک بڑی تعداد ہوا کرتی ہے, لیکن اس زمانے میں لوگوں کی تعداد کم تھی. مدینہ, جس مدینے کو رسول اللہ نے امن کا گہوارہ بنایا تھا, آپس میں ایک دوسرے کو بائی بنایا تھا, اس لعین نے, یزید لعین کے حکم سے حسین ابن نمیر نے قتل عام کرا دیا. 10,000 صحابہ اور تابعین کو شہید کیا. صرف یہی نہیں بلکہ اس لعین نے اعلان کر دیا اپنی فوج کو, تمہارے لیے 3 دن تک مدینہ کے ساری خواتین تمہارے علاوہ.
نعوذ باللہ من ذالک، میں اس سے آگے نہیں پڑھ سکتا ہوں، یہ ممبر کا تقاضا نہیں ہے میں بیان کروں۔ کیا کچھ مظالم ہوئے مدینہ المنورہ کے، وہ مسجد جس میں فرشتے آیا کرتے تھے، وہ مسجد جس میں رسول اللہ نے نماز پڑھائی تھی، وہ مسجد جس میں جبریل امین کا نزول ہوا کرتا تھا، اس مسجد میں گھوڑے باندھے گئے، اس مسجد میں 3 دن تک نماز نہیں ہو گئی۔ یہ اس لعین کے کارنامے ہیں، اور اس لعین کا جب واصل جہنم ہو رہا تھا تو اس نے حکم دیا، پھر یہی حسین ابن نمیر کو حکم دیا، خانہ کعبہ جو مسلمان آپس میں ارد گرد جو گھومتے ہیں، اس کھیل کو ختم کرو۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ شریعت کو مذاق سمجھتا تھا، اس قرآن کو یہ مذاق اڑاتا تھا قرآن کا، کہا اس خانہ کعبہ کو ہی دہا دو۔ اس لعین کے فوج نے تیر و باران کرنے کے ساتھ ساتھ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگ کے گولے برسائے اور وہ خانہ خدا بیت اللہ، خدا کا وہ پاک منزہ گھر کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ قاتلان حسین تلانت بے شمار، قاتلان حسین تلانت بے شمار۔ سامعین محترم، ابا عبداللہ الحسین نے اس یزید اللعین کی معرفی کرنے کے بعد آخر میں فرمایا، مثلی لا یبایع مثلہ، آنے والی تا قیامت تک کے لیے کہ میں عیار دیا، نہیں کہا میں حسین اس کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے لعین کی تا قیامت بیعت نہیں کرے گا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت دشمنت لانا، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ سامعین محترم، ابا عبداللہ الحسین نے ہم اور آپ کے لیے معیارات دیا اپنے خطبوں میں۔ رسول اللہ کے فرزند ابا عبداللہ الحسین نے مختلف مراحل میں فرمایا، الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم یحوتونہ ما درد معایشہم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون۔ خدا کی قسم، یہ انسان اس وقت معلوم ہوگا، ورنہ تو یہ دنیا کا غلام ہے۔ جب بھی اس کی معیشت صحیح چل رہی ہوگی، جب یہ رفاہ میں ہوگا، جب یہ آسائش میں ہوگا، جب یہ آسانی میں ہوگا، اس وقت دین دین کہنا، دینداری کا ثبوت دینا آسان ہے۔ لیکن مومن کی پہچان اس وقت ہوگی، حسینی ہونے کی پہچان اس وقت ہوگی، علی مرتضیٰ کے ماننے والے کی پہچان اس وقت ہوگی۔ فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا، جب اس پر امتحان کا وقت آئے گا، جب اس پر مشکلات آئیں گے، اس وقت اگر حسین ابن علی کی پیروی کر کے کھڑا حق کے ساتھ دیا تو وہ ہے حسین۔ زندہ تا پائندہ باد، اہل بیت زندہ باد، آواز بلند زندہ تا پائندہ باد، اہل بیت زندہ باد، زندہ تا پائندہ باد، اہل بیت زندہ باد، تا قیامت زندہ باد، اہل بیت زندہ باد، اور محمد و آل محمد صلوات۔ خدا سلامت رکھے، خدا آپ کے ان جذبوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، خدا آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ حسین مظلوم کربلا نے اپنے اس قیام کے اہداف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اسی خطبے میں، کہا الا ترون، میں کیوں قیام کر رہا ہوں، میں پورے گھر والوں کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ کیوں قیام کر رہا ہوں؟ سنو خدا کی قسم، الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل وان الباطل لا يتناهى عنه، حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے کوئی روکا نہیں جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا ایک خط میں بصرہ والوں کو لکھا تھا، ان السنت قد امیتت وان البدعۃ قد احیت۔ اس لعین یزید اللعین نے سنت رسول اللہ کو، رسول کی جو سنتیں تھے اسے مٹا رہا ہے، اور جو بدعتیں تھے اس کو قیام کر رہا ہے۔ تو میں حسین ابن علی کیوں نہ قیام کروں؟ ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، حق پامال ہو رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ اور حسین کے مقاصد اور اہداف کربلا خود حسین بیان کر رہے ہیں، اور حسین ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں جب بھی اس طرح کا وقت آ جائے، حق پر عمل نہ ہو، باطل سے روکا نہ جا رہا ہو، ایسے ماحول میں کہہ رہے ہیں کہ لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ إِلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا وَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا السَّعَادَةَ۔
انی لا ارى الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما۔ حسین ابن علی فرما رہے ہیں اس مرحلے میں کوئی مومن موت کی تمنا کرے تو میں اسے حق بجانب سمجھوں گا، اور ساتھ ساتھ ذلت کے ساتھ موت، میں حسین ابن علی ذلت کے ساتھ موت کو، میں ذلت کے ساتھ زندہ رہنے سے سعادت کے ساتھ مرنے کو سعادت سمجھتا ہوں، عزت کے ساتھ مرنے کو سعادت سمجھتا ہوں، والحیات مع الظالمین الا برما، اور ظالم جابر حکمراں کے بیعت کر کے زندہ رہنے سے موت کو سعادت سمجھتا ہوں، اور اس بیعت کے ساتھ ذلیل و خوار کی زندگی گزارنے کو اپنے لیے ننگ و آر سمجھتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا میں کیوں شہادت دینے جا رہا ہوں اور آنے والی نسلوں کے لیے پیغام کیا ہے۔ ان الدعی وابن الدعی قد رکزنی بین السلۃ والذلہ، کہا اس کمینے نے مجھ حسین ابن علی کو، جو ہم خاندان اہل بیت سے ہیں، معدن رسالت میں سے ہیں، ہمارے گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، مجھے دو راہوں پہ لا کے کھڑا کیا ہے، کس؟ بین السلۃ والذلہ، بیعت کر کے ذلیل کی ذلالت کی زندگی کروں یا شہادت کی موت مروں۔ ہیہات من الذلہ، یہ حسین کا معیار ہے، ہاتھ بلند کر کے ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ۔ جب بھی جہاں بھی جب بھی کوئی وقت آئے تو جو حقیقی حسین والا تھا اس نے اسی پیغام پر عمل کیا، حقیقی طور پر اس نے حسین ابن علی بن کر حسین ابن علی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے عزت کی موت کو گلے سے لگایا اور ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دی۔ ان مثالوں میں بہت ساری مثالیں ہیں، ان میں سے ایک کا نام میثم ہے، میثم تمار۔ ایک دن علی بن ابی طالب نے صبح کی نماز کے بعد، اے میثم جانتے ہو ان قریب تمہیں ایک زمانے میں تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ کہا مولا آیا میں حق پر ہوں گا، تمہارے حق کی وجہ سے تو تمہیں پھانسی دی جائے گی، محبت علی کی وجہ سے تو تمہیں پھانسی دی جائے گی، محبت اہل بیت کی وجہ سے تو تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ کہا مولا اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ مولا کائنات نے لانے کے بعد کہا یہ کھجور نظر آ رہا ہے؟ جی مولا اسی کے شاخوں پر تمہیں پھانسی پہ چڑھایا جائے گا۔ یہ علی کا موالی، یہ علی کا چاہنے والا، یہ علی کا محب جب تک زندہ رہا اسی کو پانی دیتا تھا، 2 رکعت نماز پڑھتا تھا اور دعا کرتا تھا۔ مالک وہ وقت کب آتا ہے جو مولا کائنات نے فرمایا تھا، اس سعادت کو میں کب حاصل کر رہا ہوں؟ وہ وقت قریب آیا، ابن زیاد اللعین نے اسے دھمکایا اور اسے زندان میں ڈالا، انتہائی شکنجے دیا، عذاب دیا، لیکن وہ علی کا شیر تھا، اسے بار بار پیشکش کیا تم اب تو حق سے باز آ جاؤ، اب تو علی اور اہل بیت علی سے ہاتھ اٹھاؤ، تمہارے مشکلات ختم ہوں گی۔ اس نے کہا ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا تھا اے لعین تم کیا سمجھتے ہو، یہ تو میرے لیے کچھ نہیں ہے، یہ میرے لیے سعادت ہے، بلکہ ان قریب تم مجھے پھانسی پہ چڑھاؤ گے، کیونکہ میرے مولا نے کہا ہے، میرے مولا کی بات سچ ہے، میرے مولا نے جو کہا وہی ہوگا۔ وہ وقت قریب آیا، اس لعین نے میثم تمار کو پھانسی پہ چڑھایا، لیکن علی کا دیوانہ تھا، پھانسی پہ چڑھنے کے باوجود علی کے فضائل سے نہیں رکے گئی، یہ علی کے فضائل بیان کرتا رہا، یہاں تک کہ ان کو پھانسی ڈالنے کے باوجود ان کو لگام ڈالنا پڑا، لیکن یہ علی کا سپاہی، یہ علی کا محب تا قیامت تک رہتی دنیا کے لیے سبق سکھایا اور اپنے کردار سے یہ بتایا جو حسینی ہے، جو علی کا ماننے والا ہے وہ چکے گا نہیں، حق کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر۔ یہ یزید اللعین آج ہمیں تعجب ہوتا ہے، نہیں معلوم ایک پلید گروہ آج بھی موجود ہے، اور یزید 61 ہجری کا یزید مر گیا، لیکن کردار یزیدی آج بھی زندہ ہے۔ آج کا جو یزید ہے، آج کا جو شمر ہے وہ امریکہ اور اسرائیل ہے، آ جاؤ ان کے خلاف بھی اظہار برات کرے، مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد۔ عزیزان محترم وقت بہت آیا، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔
حسین ابن علی اگر یہ قربانی نہ دیتے تو یہ اذانیں، یہ حج جو مسلمان آج جا کے کر رہے ہیں، آج جو طواف کر رہے ہیں، آج جو مسجدوں سے اذانیں آ رہی ہیں، آج جو عبادتیں کر رہے تھے، یہ سارے کے سارے مرہون منت ہے حسین ابن علی کی۔ اگر حسین 61 ہجری میں قربانی نہ دیتے تو آج نہ کوئی عبادت ہوتی، نہ کوئی نماز ہوتی، نہ کوئی روزہ ہوتا۔ خدا کی قسم وہ لعین برسر منبر برسر اقتدار آ کر کھلے عام یہ کہہ رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا، لعبت بنو ہاشم بالملک لا وحی جاء ولا ملک نزل۔ وہ کہہ رہا تھا بنی ہاشم نے حکومت کرنے کے لیے ایک ڈونگ رچایا ہے، یہ حکومت کے لیے ایک چال چلائی ہے، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی یہ محرمیت ہے۔ یہ لعین دور جاہلیت کی طرف لے جا رہا تھا۔ تبھی تو حسین ابن علی نے اپنے نانا کی دین کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کی دین کو بچانے کے لیے، دین الہی کو بچانے کے لیے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا اور 2 محرم کو کربلا میں پہنچتے ہیں۔ تبھی تو آیت اللہ کاشف الغطا کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، فرمایا تھا حسین ابن علی کی ذات نے قربانی دے کے دین کو تا قیامت تک بچایا تھا، اس لیے اس نے اپنے الفاظ میں بیان کیا تھا ان الاسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاء۔ خدا کی قسم اسلام کو اگر لایا ہے، دین کو اگر پہنچایا ہے تو اس ذات کا نام محمد ہے، اور اس دین کو تا قیامت تک بچائے گا تو اس ذات کا نام حسین ابن علی۔ اور اسی کو خواجہ اجمیری نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، محبت کے الفاظ میں بیان کیا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ است حسین۔ حسین نے اپنا پورا کنبہ لٹایا، حسین نے اپنا پورا کنبہ لٹایا، پورے خواتین کی چادریں قربان کی، لیکن حسین نے کبھی بیعت نہیں کی۔ تبھی تو خواجہ اجمیری فرما رہے ہیں حقیقت میں 61 ہجری میں یہ دین اسلام ہجکیہ لے رہا تھا، یہ دین اسلام ختم ہو رہا تھا، حسین نے اس قربانی دے کے کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچایا۔ درود بھیجیں محمد کی ذات۔ اسی لیے کسی اور اردو شاعر نے کیا خوب فرمایا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین اگر قربانی نہ دیتے تو خدا کی قسم آج دور جاہلیت کا زمانہ ہوتا اور کوئی دین، کوئی اسلام، کوئی شریعت نہ ہوتی۔ اور حسین نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میں مختصر عرض کروں، ذاکرین علماء خدا ان کو توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بانیان نے ماشاءاللہ سے بہت بہترین انتظام کر کے آپ لوگ کو سیراب کر چکے ہیں، میں زیادہ زحمت نہیں دیتا ہوں۔ حسین ابن علی کتنی قربانیاں دی۔ اس موقع پہ عصر کا وقت ہے، اس وقت تک حسین اکبر کی قربانی دے چکے ہیں۔ حسین کے بھائی کے یادگار قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہے، عباس علمدار اپنے ہاتھ کٹوا چکے ہیں، حسین کے بچپن کے دوست حبیب جان قربان کر چکے، حر رہائی قربان کر چکے ہیں، یعنی تمام یہاں تک کہ 6 مہینے کا علی اصغر بھی اس دین کو بچانے کے لیے قربان ہو چکے۔ خدا کی قسم مختار کے زمانے میں کسی ظالم کو کہا تمہیں کبھی حسین پر کچھ رحم بھی آیا، کوئی ایسا مرحلہ بھی ہے؟ تو کہا خدا کی قسم ہم حسین سے جنگ تو کرتے تھے، ہم حسین کے دشمن تھے، لیکن مجھے بھی حسین پر ایک مرحلے میں رحم آیا، مجھے بھی ترس آیا۔ کہا اے لعین وہ کون سا مرحلہ تھا؟ اس لعین نے کہا حسین نے پانی کے لیے 6 مہینے کا بچہ جب لایا، پانی تو نہیں ملا، حرملہ کے 3 شعبہ والا جو تیر تھا جو گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس لعین نے جب یہ تیر چلایا انقلب الى حجر الحسین، حسین کے دامن میں لپٹ گیا، یہ شہید ہوا۔ تو حسین نے اس بچے کو خیمگاہ لے کے آیا، اور حسین اس بچے کو اس حالت میں ماں کو کیسے دکھاتا؟ کیونکہ پانی کے لیے لے کے گیا تھا، سیراب کرنے کے لیے لے کے گیا تھا، خون برا کرتا کیسے دکھائے؟
آیا حسین، مجھے اس وقت حسین برہم آیا، 7 قدم خیمگاہ کی طرف، خیمے کی طرف بڑھاتا تھا، کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، 7 قدم پیچھے ہٹتا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بعد آخری چند جملے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ حسین مظلوم کربلا حجت تمام کرنے کے لیے، سلام آخر دینے کے لیے خیمے میں آیا، یا زینب و یا ام کلثوم، یا زینب و یا ام کلثوم و یا ربا و یا لیلہ و یا سکینہ علیک من السلام۔ بہن زینب، بہن ام کلثوم، بیٹی سکینہ، آخری بابا کا آخری سلام، آخری سلام قبول کرے۔ اس کے بعد خیمے میں آ کے زینب سے کہا، بہن زینب صبر کرو، نانا کی دین کو بچانے کے لیے صبر کرو، اعطینی ثوب العتیق، ماں کے اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا ایک کپڑا آپ کے پاس امانت ہے، ایک قمیص آپ کے پاس امانت ہے، مجھے وہی عطا کرے۔ جو ہی ثوب العتیق کا نام آیا، جو ہی زہرا مرضیہ کا بنا ہوا اس کپڑے کا ذکر ہوا، زینب آنسو بہاتے ہوئے صندوق لے کے آتی ہے، اس کپڑے کو نکال کر عطا کرتی ہے، لے کے جملہ کہا، بھیا حسین جب اس کپڑے کو مجھے دیا تھا، اس قمیص کو دیا تھا تو ماں نے ایک وصیت کی تھی، آپ تحت الحنک کو ہٹائے، میں اس وصیت پر عمل کروں، تحت حنک کو ہٹایا گیا، گلوی حسین پر زینب علیہ مکرمہ نے بوسہ دیا، شاید وہی مقام تھا، اس لعین شمر کے کن خنجر کر جلنے کی جگہ تھی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر۔ حسین مظلوم کربلا نے بھی ہاتھ جوڑ کے کہا، بہن زینب آپ نے ماں کی وصیت پر عمل کیا، میں باپ کے وصیت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ 21 رمضان کو باپ نے بھی ایک وصیت کیا تھا، خدا کی قسم مجھے کہا تھا، بیٹا حسین جب کربلا میں آخری وداع کے لیے آؤ تو زینب کے بازوؤں کو میرے بدلے میں چومنا، کیونکہ اسی بازو پر دین کو بچانے کے لیے رسن پڑیں گے۔ مختصر الکلام حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے مقتل کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن ذوالجناح قدم نہیں اٹھا رہا۔ حسین نے ذوالجناح سے کہا، اے ذوالجناح شاید تم پہ جان گئی ہوگی، حسین کا نہ بھی اکبر رہا، نہ اصغر رہا، نہ قاسم در رہا، نہ اکبر رہا، نہ میرا علمدار رہا، اس وجہ سے تم بھی ساتھ نہیں دے رہی ہو۔ یہ ذوالجناح تھا، وفادار ذوالجناح تھا، زمین کی طرف بار بار دیکھ رہا تھا۔ حسین مظلوم کربلا نے جو ہی زمین کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہ چھوٹی 3 سال کی بچی ذوالجناح کے پاؤں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی، ذوالجناح میرے باپ کو نہ لے جانا، جو بھی صبح سے اب تک گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ اس کا جزا اس تپتی دھوپ پر آپ فرش عزا پر بیٹھے ہوئے، اس کا جزا خود زہرا مرضیہ دے سکتی ہے، کوئی اور اس کا جزا نہیں دے سکتا۔ بس 2 منٹ کی زحمت۔ حسین کربلا شیر خدا کا فرزند تھا، حملہ کیا، دشمن یہ سوچ رہے تھے صبح سے لاشیں اٹھاتا رہا ہے، زخمی ہے، یہ حملہ نہیں کر سکے گا، لیکن یہ علی کا شیر تھا، ایک ایسا حملہ کیا، دشمن کے صفوں سے ایک آواز آتی تھی، الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ اس وقت ایک منادی نے ندا دیا، خدا کی قسم حسین نے تلوار کو سنبھالا، وہ ندا تھی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین یہ جوہر دکھانے والے وقت نہیں ہے، جوہر نہیں دکھانا، تو نے دین محمدی کو بچانے کے لیے مظلومیت دکھانی۔ حسین نے جو ہی یہ جملہ سنا، نیام کو، تلوار کو نیام میں رکھتے ہوئے ایک جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی۔ میں حسین اس دین کے بچانے کے لیے میں تیار ہوں، اے تیر تلواروں میں حاضر ہوں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کچھ وقت نہیں گزرا تھا، آسمان کے درمیان سے جبریل امین کی آواز بلند ہوئی،
قد قتل الحسین بکربلا قد ذبح الحسین بکربلا آندھیاں چلنی شروع ہو گئی زلزلہ شروع ہوا زینب بھتیجے کے خیمے میں آئی میں سارے مصائب نہیں پڑھا چھوڑ رہا ہوں فقط ایک جملہ بس آپ کی زحمت تمام زینب آئی زینب نے آ کے کہا بھتیجے سجاد زمانے کے حجت بتاؤ قیامت بپا ہو رہی ہے کیا آندھیاں چل رہی ہے زمین کربلا پہ لرزہ ہے زمین کربلا پہ زلزلہ ہے حسین کے بیمار بیٹے نے کہا پھپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائے حجت خدا کا حکم ہونا تھا زینب نے پردہ ہٹایا تو سجاد نے فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ بابا میرا آخری سلام قبول کرے پھپھی اماں میں یتیم ہوا آپ بھائی سے جدا ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون رضا قضائی ہاتھ بلند